اور اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے سب سے برتر اور اچھے نوجوان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک روایت ہے کہ وہ قریش کے تمام نوجوانوں میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت نوجوان مانے جاتے تھے۔ بعض کا کہنا تھا کہ قبیلہ قریش کے لوگوں کے نزدیک حضرت عبداللہ اپنے باپ کی تمام اولاد میں ہر لحاظ سے سب سے زیادہ مکمل، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ پاک دامن، سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھے۔ اللہ تعالی نے ان کے والد کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے اپنے اس خوش نصیب بیٹے کا نام نامی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ و عبادت گزار رکھا، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ و محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ان کی شادی کی غرض سے لے کر نکلے۔ انہیں حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے ایسے رشتے کی تلاش تھی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننے کی اہل ہوں، جن کی گود میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ سکے۔ چونکہ وہ بشارتیں پا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، علامات ظاہر ہو رہی تھیں، اس اعلیٰ نسب کے رشتے کی تلاش میں تھے جس منصب میں اسی طرح طہارت ہو۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ رستے میں وہ ایک بڑی نامور کاہنہ کے پاس سے گزرے جو تورات اور سابقہ کتب انبیاء اور صحائف انبیاء کی عالمہ تھی، اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے اسے اپنے حسن پر ناز تھا، اسے اپنے علم پر بھی ناز تھا اور اپنی شہرت پر بھی ناز تھا۔ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا۔ ان کے ماتھے پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا۔ اس چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ کو ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں دیکھا۔ اس کاہنہ نے حضرت عبداللہ سے درخواست کی کہ آپ کچھ وقت میرے پاس قیام کر لیں تاکہ ہمارا آپس میں تعلق قائم ہو جائے۔ اس نور اور اس حسن کی تجلی کو دیکھا، اس کی خاطر کہا کہ میرے پاس قیام کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ اس کاہنہ نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس ایک دن اور ایک رات قیام کر لیں تو میں آپ کو 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی۔ آپ نے فرمایا یہ رشتہ حرام ہے، میں اس سے مر جانے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں قیام نہیں کروں گا، یہ کہہ کر آگے چل دیے۔ پھر حضرت بی بی آمنہ جن کے مقدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننا تھا، ان کا انتخاب ہوا۔ حضرت بی بی آمنہ نہایت نیک، سعادت مند اور پاک دامن دوشیزہ تھیں، اور ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا۔ وہ حج کے ایام تھے جب ان کا نکاح ہوا، اور یہ نکاح مینا کے مقام پر ہوا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ نے یہیں قیام فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن میں ایام حج میں مینا کے مقام پر منتقل ہوا۔ حضرت آمنہ نے امانت کے طور پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھال لیا۔ مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک
حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا وہ جمعے کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی، آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا جس سے نبی ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا، جہاں اس کے جسد انصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ اور حضرت کعب کی روایت میں حضرت آمنہ کا نام بھی آیا ہے، اور ساتھ میں منادی نے یہ بھی کہا کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ مروی ہے کہ جب آپ کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش سخت قحط سالی میں مبتلا تھے۔